السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب، میرے عزیزوں میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، اکثر کمنٹس میں لوگ لکھتے ہیں کہ میں زیادہ ویڈیوز وہ بناتا ہوں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ عورت مظلوم ہے، لیکن میں ایک گزارش کروں کہ بالکل ایسا ہے کہ زیادہ ویڈیوز وہی ہیں جس میں عورت مظلوم ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں پر ظلم زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں مردوں پر کم ہوتا ہے، کیونکہ مرد ذرا تگڑا ہوتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن آج کی جو کہانی ہے یہ ایک بلکہ دو عورتوں کا ایک مرد کے اوپر ظلم ہے، اور یہ مظلوم مرد ایک خاص تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ یہ کہانی سنیں۔ ڈاکٹر فرحات کی کہانی ہے جو کہ امریکہ میں مقیم ہے، اور آپ نے اپنے کمنٹس میں یہ ضرور بتانا ہے کہ میں نے جو اس کو مشورہ دیا ہے کیا ٹھیک ہے یا غلط۔ دوستو، مجھے کال آتی ہے امریکہ سے، میں نے کال ریسیو کی تو آواز آئی کہ میں ڈاکٹر فرحات بات کر رہے افتخار بھائی، اور میں بڑی تکلیف میں ہوں، اور بڑی روحانسا ہو کے وہ بات کر رہا تھا۔ اور ڈاکٹر فرحات نے مجھے بتایا کہ وہ پیدا ہوا تھا کے پی کے ایک مضافاتی علاقے میں، ایک گاؤں میں۔ اس کا جو والد ہے وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، بلکہ کرتے ہیں، جس کو ہم بڑھئی کہتے ہیں، اور والدہ جو ہیں وہ گھر کا کام کرتی تھیں، اور غریب گھرانہ تھا۔ پڑھائی میں بہت تیز تھا فرحات، اور یہ پڑھتا گیا، اپنے والد کا ساتھ بھی دیتا۔ اس نے صوفہ بنانا، بیڈ بنانا، چرپائی بنانا، یہ سب کچھ اپنے باپ سے سیکھ لیا تھا۔ اور جب یہ یونیورسٹی جا رہا تھا تو شام کو واپس آ کر یہ رات کو 11-12 بجے تک وہ آرڈر بھگتاتا تھا جو اس کا باپ دن میں بک کر لیا کرتا تھا۔ اور کرتے کرتے وقت گزرا، اور ایک گاؤں کا، بلکہ ارد گرد کے 5-7 گاؤں کے اندر کوئی تھا نہیں، لیکن ڈاکٹر فرحات جو ہے وہ MBBS کر گیا۔ یہ ٹاپر تھا، اور اس کو ہاؤس جاب کے بعد ایک نوکری بھی مل گئی۔ یہ بڑی اچھی نوکری کر رہا تھا، زندگی بڑی بہتر جا رہی تھی، ماں باپ بڑے خوش تھے، بڑے فخر سے بتاتے تھے جی ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ بلکہ تمام گاؤں والے جو ہیں نا، وہ اس بات کو سیلیبریٹ کرتے تھے کہ جی فرحات جو ہے وہ ہمارا گاؤں کا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا ہے۔ فرحات بڑا خوبصورت تھا، رنگت اس کی سفید تھی، ہنسنے کھیلنے والا نوجوان، خواب دیکھنے والا نوجوان، اور اب یہ امید کر رہا تھا کہ اس کی زندگی میں سپنوں کی رانی آئے گی، یعنی یہ شادی کرے گا۔ فرحات کہتا ہے کہ فی بھائی ایک دن ایمرجنسی کے اندر ایک خاتون کو لایا گیا، اور کہتا نائٹ ڈیوٹی تھی میری، اور ان کا نام شہلا تھا جو لکھا ہوا تھا سلپ پہ، اور ان کو معدے میں درد تھا۔ وعلیکم السلام جی۔ معدے میں درد تھا، اور مجھے سمجھ آ گیا ڈپریشن، انزائٹی کی وجہ سے، یا کچھ ایسا کھا لینے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے جب میں نے اس پیشنٹ کو دیکھا اور ڈیل کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ انزائٹی اور ڈپریشن کا کیس تھا۔ تو کہتا جی میں نے رائزک وغیرہ دی اور وہ ٹھیک ہو گئیں۔ جب وہ ٹھیک ہو گئیں تو بڑی خوش ہوئیں وہ خاتون۔ ان کے ساتھ ایک صاحب تھے جو خاموش تھے، خاتون ہی بات کر رہی تھیں۔ کہتا جی انہوں نے مجھ سے جب گفتگو کی، میرا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد کچھ اضافی گفتگو شروع کر دی، تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ خاتون تھوڑی سی ٹاکٹیو ہیں، زیادہ بولتی ہیں، اور اپنے ہی بولے ہوئے کے زیر اثر آ جاتی ہیں، اور ان کو یقیناً انزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کہتا جی میں اب چاہ رہا تھا کہ میں اور پیشنٹس کو دیکھوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا نام شہلا ہے، میں امریکہ سے آئی ہوئی ہوں، یہ میرے ہسبینڈ ہیں، اور کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ کہتا جی میں نے کرٹسی میں نمبر دے دیا، وہ چلی گئی۔ کہتا 2 روز کے بعد مجھے کال آتی ہے کہ میں شہلا بات کر رہی ہوں۔ میں نے کہا جی آنٹی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ہم آپ کے والدین سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہتا جی میں نے پہلے تو ان کو 1-2 دفعہ ٹالا کہ میں مصروف ہوں، میری ڈیوٹی ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، جس دن تمہاری نائٹ نہ ہو، ڈے کی ڈیوٹی ہو، اور ڈے میں ہی تم شام کو میسر آ سکو، اس دن جو ہے ہم تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ کہتا میں گھر گیا، میں نے اپنی والدہ سے بات کی، میری والدہ نے کہا جی اگر کوئی ملنا چاہ رہا ہے تو آ جائے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میرا گھر کسی بھی طرح
ان کے شایان شان نہیں تھا، لیکن میں نے ان کے اصرار پہ ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ کہتا ہے جی آنٹی شیلا آئیں، ان کے ہسبینڈ ساتھ آئے اور انہوں نے میری والدہ کو کچھ تحفے دیے، کچھ کپڑے تھے اور بڑی خوش اخلاق تھی وہ۔ میری والدہ کی بڑی دلجوئی کی۔ ان دنوں کہتا میری والدہ کی کچھ طبیعت خراب تھی اور میرے والد کی بڑی تعریف کی، جی آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، ہاتھ سے کام کرتے ہیں، اور ہم چائے شائے جو پلا سکے پلائی، وہ چلی گئی۔ کہتا جی کچھ دن کے بعد پھر آ گئی، اور کئی بار ایسا ہوتا کہ میں ڈیوٹی سے جب واپس آتا تو میری والدہ بتاتی کہ وہ شیلا آئی ہوئی تھی۔ کہتا بڑا حیران تھا۔ وہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا، ہم پختون ہیں، میری والدہ کو اردو تو آتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں آتی، میرے والد کو زیادہ آتی ہے، اور وہ ان کی باتیں بتاتی تھی کہ شیلا ایسے کہہ رہی تھی، شیلا ویسے کہہ رہی تھی۔ کہتا ایک دن میں جب شام کو ڈیوٹی سے آیا ہوں تو میری والدہ نے بتایا کہ شیلا آئی تھی، بہت رو رہی تھی۔ تو میں کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو میری والدہ نے بتایا کہ شیلا کہتی ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے اور اکلوتی بیٹی ہے، اور اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی کہیں امریکہ میں، اور لڑکا جو تھا وہ بہت برا نکلا، بڑا آوارہ گر تھا، اور 2 بیٹیاں ہوئیں، اس کی بیٹی کی یعنی شیلا نانی بنی اور اس کی بیٹی کا نام ہنا ہے، اور بری ایکٹیویٹیز تھیں، داماد کی مارتا تھا، پیٹتا تھا، اس کی بیٹی کی عزت نہیں کرتا تھا، اور الٹیمیٹلی اس نے مجبوراً اپنی بیٹی کی طلاق لے لی۔ اب شیلا کی 2 نواسیاں اور بیٹی ہے جو اس کے گھر میں رہتی ہے، اس کے پاس رہتی ہے، اور یہ بڑی تکلیف میں ہے۔ تو میں نے کہا امی یہ ساری کہانی انہوں نے آپ کو کیوں سنائی ہے؟ تو میری امی نے کہا کہ وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی سے فرحات کی شادی کر دو، اور بڑا رو رہی تھی، کہتی جی کہ میں اس کو لے جاؤں گی، آپ لوگوں کو بھی بلا لوں گی، اور یہ بڑا خوشحال گھرانہ ہو جائے گا، میرے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی، میری تکلیف رفع کر دیں۔ کہتی مجھے بس مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں بسا ہوا دیکھنا ہے، اور کہتی جی آپ کا بیٹا دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ میری بیٹی کی شادی یہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر فرحات کہتا ہے جی کہ کیونکہ میرے والدین جو ہیں وہ بڑے دیسی لوگ ہیں، اور شیلا آنٹی جو ہیں وہ بڑی اچھی دوستی کر چکی تھی میری والدہ کے ساتھ، تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھ تو نے شادی تو کرنی ہے تو اچھا ساری زندگی نیکی رہے گی اور صدقہ جاریہ رہے گا، اور تاریخی حوالے بھی انہوں نے دیے تھے شیلا آنٹی نے کہ جی فلاں نے بھی طلاق یافتہ سے کی تھی، فلاں نے بیوہ سے کی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کوئی تصویر؟ تو کہتے ہیں شیلا نے تصویر نہیں دکھائی، اور میری امی نے اور ابا نے کہا کہ بیٹا جب نیکی کرنی ہے تو پھر دیکھ کے تھوڑی کرنی ہے۔ کہتا جی میں کیونکہ ایسے ماحول میں پرورش پائی تھی میں نے کہ جہاں والدین کا حکم سر آنکھوں پہ ہوتا ہے، تو میں نے ہاں کر دی۔ کہتے وہ جو شیلا آنٹی تھی بڑی خوش ہوئیں، ان کو بتایا گیا، اور 15 دن کے اندر شیلا آنٹی نے ڈیٹ رکھی، اسلام آباد ہم لوگ گئے، وہاں ہم کچھ دن رہے اور میری شادی ہو گئی۔ کہتا جب شادی ہوئی ہے اور میں کمرے میں گیا ہوں اور میں نے دلہن کو دیکھا ہے، تو کہتا افی بھائی ایک دفعہ باقاعدہ طور پہ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ کہتا ہے کہ ایک عام شکل کی، کہتا ہے عام شکل میں کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ شکل تو ساری اللہ بناتا ہے، بہت موٹی بھدی ایک گٹھری، اور رنگ اس کا بالکل سانولا اور بھدے سے نین نقش، اور وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہتا جی میں ایک لمحے کے لیے کہتا میرے ذہن میں آیا کہ نہیں یار میں اس ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ کہتا میں نے انڈین فلمیں دیکھ رکھی تھیں، میری نظر میں
یعنی ایک جوان کی نظر میں جو اس کی بیوی ہوتی ہے ہونے والی، وہ تو بڑی خوبصورت اور بڑی حسین اور بڑی سلم سی ہوتی ہے، لیکن پھر یک کہتا میرے ذہن میں آیا کہ نہیں یار، جب نیکی کرتے ہیں نا تو پھر اس طرح کی چیزوں کو غور نہیں کرتے. کہتا ہے جی میں نے دل پہ پتھر رکھا، میں نے اس کو بالکل شو نہیں ہونے دیا کہ وہ مجھے اچھی نہیں لگی ہے، اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے. کہتا جی وہ رات گزری، اگلے دن کہتا میرے دوست بھی آئے ہوئے تھے ولیمے والے دن. کہتا جی انہوں نے دیکھا میرے دوستوں نے، کہتا جو بہت قریبی تھے انہیں بڑا مذاق اڑایا، اور جو میرے ہاسپٹل کے تھے یا میرے پروفیشن کے ساتھی تھے ان کو میں نے بتایا کہ یار دراصل میرے والدین نے پسند کی اور اس کو ڈائیورس ہو گئی تھی. تو ان لوگوں نے اس حوالے سے اپریشیٹ کیا کہ تم نے بہت اچھا کیا. کہتا اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں بڑی خوبصورت تھیں، وہ مجھ سے ملوائی گئیں، وہ میری بڑی اچھی دوست بن گئیں. وہ تقریباً کہتا جی کہ میں ہنا کے ساتھ، اس کی بیوی کا نام ہنا تھا، شاید میں نے پہلے بتایا. کہتا میں کچھ تقریباً 1.5 مہینے رہا، اس کے بعد وہ امریکہ واپس چلے گئے. کہتا میری والدہ نے بھی ان کے جانے کے بعد اس بات کا ذکر کیا کہ فرحات یہ تصویر پہلے دیکھ لینی چاہیے تھی. تو میں نے اپنے والدین کا دل نہ دکھے اس لیے کہا، میں کہا نہیں دیکھیں اماں، ساری شکلیں تو اللہ بناتا ہے اور ٹھیک ہے. یہ کہتے تقریباً کوئی 1.25 سال کے بعد میں ابھی امریکہ چلا گیا. لیکن کہتا امریکہ جانے سے پہلے ہنا کی جب کال آتی تھی نہایت بدتمیزی کے ساتھ بات کرتی تھی، شاؤٹ کرتی تھی. ذرا دیر ہو جائے فون ریسیو کرنے میں یا میسیج کا جواب دینے میں تو وہ سوچتی نہیں تھی کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ چونکہ اس کے ساتھ حادثہ ہوا، اس کا شوہر ظالم نکلا، اتنے عرصے سے یہ طلاق یافتہ تھی، ابھی بھی 1.5 سال سے شوہر سے دور ہے، تو جب میں جاؤں گا اس کے رویے میں بہتری آ جائے گی. کہتے جب امریکہ گیا 1 ہفتہ تو بڑا اچھا گزرا. 1 ہفتے کے بعد جو میری بیگم صاحبہ ہیں اور میری ساس ہیں ان کی عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع ہو گئیں اور میں وہ برداشت کر رہا تھا. کہتا جی میرے کچھ سینئر تھے جو مجھ سے پہلے امریکہ میں موجود تھے میری یونیورسٹی کے. کہتا ہے ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی وجہ سے مجھے وہاں پر ایک نوکری مل گئی. ڈاکٹر فرحات کی بڑی اچھی نوکری تھی اور بڑی اچھی انکم شروع ہو گئی. اور فرحات نے کیا یہ کہ چپکے سے $300-400 جو ہے وہ گھر بھیجنا شروع ہو گیا، جبکہ باقی ساری تنخواہ اس کی بیوی لے لیا کرتی تھی. اس کے موبائل کا جو پاسورڈ ہے وہ اس کے پاس تھا ہنا کے، اس کے ATM کارڈز اس کے پاس تھے، گاڑی کی انشورنس وہ دے رہا تھا. ایک گھر جو ہے وہ مورگیج کروایا گیا تو اس کی بھی قسط وہ دے رہا تھا. مطلب ہنا اور شیلا آنٹی اس کو جو کہتے وہ چپ کر کے مان لیتا. اس نے ایک کوئی اضافی کورس کر رہا تھا پوسٹ MBBS، اس میں بھی ایڈمیشن لے لیا تھا. ڈاکٹر فرحات کہتا ہے کہ زندگی کو صحیح ڈگر پہ لانے کی میں کوشش میں تھا، اس لیے میں ساری باتیں ان کی مان رہا تھا. لیکن شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے گرین کارڈ چاہیے، مجھے پاسپورٹ چاہیے اور اس طرح کی چیزیں. تو ایک دن کہتا جی کہ میری بیوی کو میرے میسیج سے پتہ لگ گیا کہ میں نے $400 ابا کو بھیجے ہیں. تو اس نے تو عذاب کر دیا. اس نے کہا تیری ایسی کی تیسی، تو اپنے والدین کو پیسے کیسے بھیج سکتا ہے؟ تیرا ویزا ہم نے لگایا، تیری جو ہے قسمت ہم نے بنائی، تو ایک گٹر میں رہتا تھا، تجھے کہاں سے نکال کے لے کر آئے. کہتا افتخار بھائی میرے لیے ساری باتیں اس قدر ناقابل برداشت تھی. کہتا میں بیان نہیں کر سکتا. کہتا جی میری ساس گئی ہوئی تھی اس وقت. کہتا شیلا آنٹی آئی ہیں اور میں نے ان سے شکایت کی. میں نے کہا دیکھیں انہوں نے یہ مجھے کہا ہے. تو اس نے مجھے کہا تو اس نے کیا غلط کہا ہے؟ تم 2 کوڑی کے انسان ہو، تمہارا باپ جو ہے وہ منجی پیڑیاں ٹھوکتا پھرتا تھا اور اب ڈالر بھیج رہے ہو تم اس کو، تو یہ ساری مہربانی ہم نے تو کی ہے تم پہ. تو اس نے کیا غلط کہا ہے؟ کہتا افتخار بھائی میں سوچنے پڑ گیا اور میں نے کہا نہیں یار میں اس کو چھوڑتا ہوں، ڈائیورس کرتا ہوں اور میں پاکستان چلا جاؤں گا. مجھے یہ والا پاسپورٹ، یہ ڈالرز نہیں چاہیے. تو وہ کہتا ہے جی کہ میں نے السلام علیکم جی، میں ذرا اس کو کمپلیٹ کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں. تو
اس نے کیا کیا کہ طے کر لیا کہ میں ہنا کو السلام علیکم جی ڈائیورس کر دوں گا. کہتا ہے جیسے ہی میں نے سوچا کہ اس کو ڈائیورس کر دوں گا، ایک دن کہتا ہے میں نے سوچنے کے لیے لیا ہے، اگلے دن مجھے خوشخبری مل گئی کہ ہنا جو ہے وہ پریگننٹ ہے. کہتا میں نے اپنا فیصلہ پوسٹ پون کیا، اپنے آپ کو سمجھایا، ماں باپ سے بات نہیں کر سکتا تھا، تکلیف بہت زیادہ تھی ایک مرد کے لیے، اور کہتا مجھ جیسے مرد کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا جو الفاظ اس نے بولے تھے. تو کہتا جی میں خاموش ہو گیا، جبر کر لیا. کہتا میرے گھر بیٹی ہوئی. کہتا اب اس گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، اور ہنا کا کام پہلے دن سے کہتا جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا، وہ کھاتی تھی اور سوتی تھی، کام اس نے کوئی نہیں کرنا. کیونکہ میں نے ہاسٹل لائف گزاری تھی، مجھے پکانا آتا تھا، کھانے پکانے کی ذمہ داری میری، بچیوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری میری. واپسی پر جو میری ساس ہیں جو وہ ان کو پک کر لیا کرتی تھی بچیوں کو. کہتا وقت گزر رہا تھا. اب بیٹی ہونے کے بعد میں نے کہتا بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام زینب رکھا. زینب کا رام گروپ بالکل میری طرح تھا، گوری چٹی تھی، اور ماں پہ اس کی آنکھیں گئی تھیں. کہتا میں نے طے کر لیا کہ نہیں یار اب دل پہ پتھر رکھنا، میرے گھر میں بیٹی ہے، برداشت کریں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ظلم کرتی ہے. کہتا یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور پہلی بار کہتا میں پاکستان آیا 5 سال کے بعد. وہ بھی اس لیے آیا تھا کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. کہتا میں پاکستان آیا، میرے والدین نے پوچھا ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک؟ میں نے کہا ہاں جی فرسٹ کلاس. کہتا جب میں امریکہ میں تھا تب بھی میں ہنا سے ریکویسٹ کر کے مہینے میں 1 یا 2 دفعہ اپنے والدین کی بات کروا دیتا تھا. وہ کہتی تھی ان بھوکے ننگوں سے میں بات نہیں کروں گی، لیکن میں اسے ریکویسٹ کر کے کہ یار وہ کیا سوچیں گے، بوڑھے ہیں، میں ان کو کوئی صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا. کہتا پاکستان آیا، ڈیڈی کا علاج کروایا، وہ ٹھیک ہو گئے. کہتا انہی دنوں میرے گاؤں میں میرے چچا کے بیٹے کی شادی تھی. کہتا اس شادی پہ میری ملاقات ہوئی میری خالہ کی بیٹی سے، اور کہتا ہے میری خالہ کی وہ بیٹی ہے جو پورے خاندان کو بڑی عزیز تھی، اور عارفہ اس کا نام تھا. اور عارفہ جو ہے وہ سچ مچ کی عارفہ تھی، اور بڑی نیک لڑکی تھی. کہتا کہیں کسی وقت میں میری امی یہ کہتی تھی کہ میں اپنی بہن کی بیٹی لے کر آؤں گی تیرے لیے، عارفہ سے تیری شادی ہوگی. لیکن پھر اتفاق ایسا ہوا کہ چونکہ ابھی میری ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، میں کچھ کماتا نہیں تھا، تو اس کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی عارفہ کی. کہتا شادی میں نے عارفہ کو دیکھا تو عارفہ بڑی بجھی ہوئی تھی، اس کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا اور بالکل مایوس سی پھر رہی تھی. کہتا میرے سے بات ہوئی تو میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ عارفہ اتنی مایوس سی کیوں ہے؟ تو میری والدہ نے مجھے بتایا کہ دراصل عارفہ کو ڈائیورس ہو گئی ہے، اس کا شوہر بہت برا تھا، کوئی نشے کرتا تھا، اس کو دن رات مارتا تھا، اس پہ شک کرتا تھا. تو اب اس کے 2 بچے ہیں، اس کا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی. اب وہ کہتی ہے جی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بڑی تکلیف کی بات تھی، کیونکہ میری خالہ کی بیٹی تھی، میری کزن تھی، اور تھی بھی بڑی نیک، اور اس تکلیف سے گزری. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ میں اسے نکاح کر لوں، یہ آپ کے پاس رہے گی، کیونکہ امریکہ میں 1 نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے تو وہاں پر ہنا رجسٹرڈ رہے گی. میں اسے نکاح کر لیتا ہوں، اس کو شیلٹر مل جائے گا، آپ کو خدمت کے لیے عارفہ مل جائے گی، اور دونوں کا کام چل جائے گا. تو میری والدہ نے جب یہ کہا کہ ہنا کو کیا جواب دو گے، تو میں نے کہا کہ اس کو کون بتائے گا، میں نے تو بتانا ہی نہیں ہے. کہتا ہم نے بڑی سادگی سے نکاح کیا. میری خالہ بڑی خوش ہوئی جب رشتہ مانگا گیا، اور عارفہ کو بیا کے کہتا میں اپنے گھر لے آیا. کہتا گھر کی میں کچھ تعمیر کروا چکا تھا، میں نے تھوڑے سے حالات بدلے تھے، ایک گاڑی لے لی تھی، اور گاؤں کا ہی ایک ڈرائیور رکھ لیا تھا. کہتا گاؤں کے اندر ہمارے ڈرائیور جو ہے نا وہ کھانا پینا اور تھوڑے سے گندم اور چاول دے دو تو وہ ڈرائیور مل جاتا ہے. اور ہمارے جیسے گھروں کے اندر روزانہ کہیں آنا جانا تو ہوتا نہیں ہے، ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ، مہینے میں 1-2 دفعہ کہیں جانا دوسرے شہر، تو وہ ڈرائیور کہتا میں نے ارینج کر دیا.
کہتا ہے 1.5 مہینے میں رہا ہوں عارفہ کے ساتھ پاکستان میں، اور عارفہ سے شادی کرنے کے پیچھے وہ تمام فلسفی تھی جس کے لیے مجھے قائل کیا تھا شیلا آنٹی نے اور میرے والدین نے کہ جی طلاق یافتہ ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، خوشی آ جائے گی۔ وہ سارا فلسفہ مجھے ازبر تھا۔ کہتا ہے سچی مچی افتخار بھائی، عارفہ کے ساتھ میں 1.5 ماہ رہا، اس 1.5 ماہ کے اندر مجھے ایسا لگا کہ آئی ایم ان ہیون، جیسے میں جنت میں ہوں۔ عارفہ اس قدر خدمت گزار بیوی، اس کی موجودگی مجھے اچھی لگے، اس کے ساتھ باتیں کرنا مجھے اچھا لگے، یا شاید میں بچپن سے پل کے اس کے ساتھ جوان ہوا تھا، تو شاید کہیں وہ محبت تھی، وہ پیار تھا جو کہیں چھپا ہوا تھا میرے دل میں، اور پھر وہ ابھر کے نکل کے سامنے آ گیا۔ وہ کہتا ہے جی کہ میری جو ہے وہ شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد میرے والدین بڑے خوش ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے دوستو، اس طرف ایک صاحب تالیاں بجا رہے ہیں تو میں پھر اس طرف چل پڑتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی میرے والدین بڑے خوش تھے، راضی تھے، میں بہت خوش تھا، یا شاید جو بیوی شوہر کی عزت کرتی ہے وہ عزت مجھے پہلی بار ملی تھی، تو میرے لیے بھی بالکل ایسے تھا کہ جیسے میں پھر سے دنیا میں آ گیا ہوں، پھر سے جی اٹھا ہوں۔ کہتا جی میں 1.5 مہینے کے بعد واپس مجھے جانا تھا، امریکہ چلا گیا۔ کہتا وعلیکم السلام حضور۔ کہتا جب میں واپس گیا ہوں تو ہنا نے استقبال بدتمیزی سے، مغلظات سے اور طعنوں سے کیا کہ تیری ایسی کی تیسی، میں تجھے فون کرتی رہی ہوں، تو مجھے اوائڈ کرتا رہا ہے، تو جواب نہیں دے رہا تھا، تو میرے میسیج کا بر وقت جواب نہیں دے رہا تھا، تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے 2 ٹکے کے آدمی۔ کہتا اس قسم کی ساری باتیں تھیں، اور کہتا میں اس کی 2 بیٹیوں کو پیار کر رہا تھا اور اپنی بیٹی زینب کو گود میں اٹھا کے کھڑا ہوا تھا جو اداس ہوئی تھی مجھ سے، اور میں اس کی ساری چیزیں دیکھ رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ کہتا میں نے سن لیا، میری ساس نے بھی اسی طرح کی باتیں کی۔ اب ماں بیٹی ایک ہی طرح کے تھے۔ سسر سے کمپلین کرتا تھا تو وہ کہتا تھا بیٹا میں نے تو ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، تمہاری آنٹی کے ساتھ ہی ہے ہی ایسی، اور اسی کے رویے کی وجہ سے اس کی بیٹی بھی اسی طرح نک چڑھی اور بدتمیز ہے، تو بیٹا اس کا علاج یہ ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ کہتا میں خاموش ہو گیا۔ کتنی خوبصورت کوئل کی آواز، کوک۔ خیر، کہتا میں نے دل پہ پتھر رکھ لیا۔ 1 سال اسی تکلیف میں، اسی نوک جھوک میں اور گزرا۔ کہتا مجھے ریلیف سے اس وقت ملتا تھا جب میں عارفہ سے فون پہ بات کرتا تھا، میری تشفی ہو جایا کرتی تھی۔ کہتا ایک دن میں آفس میں تھا اور عارفہ سے بات کر رہا تھا، اور بیچ میں بار بار کال آ رہی تھی ہنا کی، اور کچھ میسیجز پاپ اپ ہو رہے تھے جس میں وہ ابیوز کر رہی تھی مجھے۔ کہتا میں نے کال کیا تو اس نے کہا فوراً گھر آؤ۔ کہتا جی میں گھر چلا گیا۔ کہتا میں گھر گیا ہوں تو گھر میں پہنچتے ہی بدتمیزی، برا بھلا کا، اور ہنا نے مجھے دیکھتے ہی میرے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دی، میرے کپڑے پھاڑ دیے، میری ساس نے مجھے ٹھڈے مارے۔ کہتا بھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ان سے چھڑایا، اور میرے سسر نے پہلی بار بیچیں پڑھ کے اپنی بیگم کو اور بیٹی کو کنٹرول کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا ہوا کیا ہے، تو اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی جو میری شادی کی تھی، میری بیوی کے ساتھ، عارفہ کے ساتھ، اور مجھے نہیں پتا وہ تصویر ان تک کیسے پہنچی، کس نے پہنچائی، کسی کزن نے فیس بک پہ لگائی تھی یا کسی نے سازش کی تھی، رابطہ کیا تھا۔ کہتا مجھے نہیں پتا، لیکن وہ میرے نکاح کی تصویر تھی عارفہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتا میں نے ان سے صاف کہا جی کہ میں نے شادی کر لی ہے، اور یہ بیچاری طلاق یافتہ تھی، اس کے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، اس کو شیلٹر مل گیا، اور میری کزن ہے، میرے والدین کو خدمت کے لیے ایک بہو مل گئی۔ کہتا دونوں ماں بیٹی نے کہا کہ اس کو طلاق۔ کہتا افتخار بھائی میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو آنٹی شیلا اور ہنا بول رہی تھیں یا عام روٹین میں جو گالیاں دیا کرتی تھی۔ کہتا انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو تم فوراً طلاق دو، نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی۔ کہتا بڑی تکلیف کا 1 ہفتہ گزرا، میں نے ان سے کہا میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم اپنے خاندان میں جب شادی کر لیتے ہیں تو طلاق کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جی اس نے قرآن مچا دیا، میری ساس نے
میری بیوی نے آئے دن روز کا جھگڑا شروع ہو گیا. کہتا میں ڈپریشن میں رہنے لگا, انزائٹی ہو گئی, جان بوجھ کے میری بیٹی کو مارتی وہ. اور کہتا میں نہ آفس میں مطلب ہاسپٹل میں مجھے سکون تھا, نہ گھر پہ تھا. اور اس نے ساری کمیونٹی کو بتا دیا. کہتا میں جہاں جاؤں کمیونٹی کے کسی پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں یار تم نے دوسری شادی کر لی. تو میں بڑا حیران تھا, تو دوسری شادی؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ نہیں یار یہ کیا کیا تم نے. اس کے بعد واٹس ایپ گروپس کے اندر وہ شیئر ہونے لگ گئی کہ جی ڈاکٹر فرحات نے دوسری شادی کر لی. کہتا میں جہاں جا رہا ہوں جو مل رہا ہے دوسری شادی کر لی. ایسا لگے کوئی بریکنگ نیوز ہے. دوسری شادی کر کے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا, گناہ عظیم ہو گیا مجھ سے. کہتا میں سوسائٹی کا ریئیکشن دیکھ کے بڑا حیران تھا. کوئی ایک شخص نہیں تھا جو مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے بہت اچھا کیا. کہتا ایک دن ماں بیٹی مجھ پہ بول کے گئی تھی اور آخری وارننگ دے کے گئی تھی کہ اس کو طلاق دے دو. اور میں اکیلا بیٹھا, کہتا میں رو رہا تھا. تو کہتا میرا سسر آئے میرے پاس, نعیم ان کا نام ہے. کہتا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہتا پتر تو نے دوسری شادی کر کے بہت اچھا کیا اور اس کو چھوڑنا نہ. کہتا میں اور پکا ہو گیا کہ اب تو مجھے یہاں سے بھی تھاپی مل گئی ہے اور میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا. عارفہ کو, وہ دونوں کو رکھنا چاہتا تھا. کہتا میں نے طے کر لیا کہ میں اب عارفہ کو چھوڑوں گا نہیں. کہتے سارے معاملات چل رہے تھے. کہتا جی میری بیوی کا خیال تھا شاید وہ جب روز پریشرائز کرتی ہے تو میں اس کے کہنے میں آ کے طلاق دے دوں گا, لیکن میں طلاق دے نہیں رہا تھا. کہتا دونوں ماں بیٹی نے جب دیکھ لیا کہ میں طلاق نہیں دے رہا تو میری بیوی نے صاف مجھے کہا کہ تو اس کو طلاق دے ورنہ میں تجھ پہ ہراسمنٹ کا کیس کروں گی اور تجھے یہاں سے نکلوا دوں گی. کہتا میں نے اس کو دھمکی سمجھا. کہتا 2 دن کے بعد اس نے مجھے کہا سامان اٹھا اور میرے گھر سے نکل جا. کہتا ہم KPK کے لوگ ہیں, میں جتنا برداشت کر چکا تھا یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, لیکن جب اس نے مجھے کہا نا میرے گھر سے نکل جا, میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی. کہتا میں نے سامان اٹھایا اور میں اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا. کہتا وہ بھی KPK کا رہنے والا تھا. میں نے اس کو ساری بات بتائی. اس نے ایک وکیل سے بات کی. وکیل نے کہا یار دیکھ آئندہ جو ہے نا وہ تجھے طریقے سے واپس بلا کے تیرے پہ کوئی ہراسمنٹ کا کیس کر دے گی اور تو بڑی تکلیف میں چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ تجھے یہاں سے جانا بھی پڑ جائے. تو ڈاکٹر فرحات کہتا ہے کہ میں جانے کے لیے تیار تھا, لیکن میں کیسے جاتا. مجھے پاسپورٹ نہیں چاہیے تھا, مجھے گرین کارڈ نہیں چاہیے تھا, لیکن میری بیٹی تھی, میں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. اور ہنا عارفہ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی. کہتا الٹیمیٹلی میں نے عارفہ سے ڈسکس کیا. عارفہ نے ہنا کو کال کی, ساری بات بتائی اور اس نے کہا کہ میں ہنا ابھی آپ کے حق میں اپنے سارے شرعی حقوق چھوڑتی ہوں ماں سوائے کی کفالت کے کہ فرحات جو ہے وہ ہماری کفالت کرے, اپنے والدین کی کفالت کرے. میں حقوق چھوڑ دیتی ہوں. لیکن ہنا نہیں مانی, بلکہ ہنا کو اس بات پہ بڑی تکلیف ہوئی کہ اس نے مجھے آپ ہی کیوں کہا. آپ ہی نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ ہی کا مطلب میں اس سے بڑی ہوں. اب اس طرح کی گھٹیا سوچ تھی اس عورت کی. کہتا میں بہت پریشانی میں آ گیا. میں نے عارفہ کو منع کیا کہ تم نے امی ابا کو نہیں بتانا, اور اس نے نہیں بتایا, لیکن وہ بھی پریشان تھی. کہتا ہے افتخار بھائی اس نے ایک دن میری بیٹی کو زینب کو بہت مارا. دل تو یہ کیا کہ پولیس بلا لوں. اس کے خون بھی نکل آیا اور مجھے اذیت دینا چاہ رہی تھی. کہتا ہے میں بہت پریشان ہو گیا تھا. 6-7 دن سے صحیح طرح سویا نہیں تھا, ڈپریشن میں تھا, اذیت کا شکار تھا. کہتا الٹیمیٹلی میں نے اس کو منانے کے لیے, ٹھنڈا کرنے کے لیے اور بڑی شرمندگی کے ساتھ کہتا ہے جی میں نے عارفہ کو ایک ڈیورس لکھی اور اس کو ای میل کر دی, کیونکہ عارفہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا اب کوئی حل نہیں ہے تو مجھے ڈیورس کر دو. کہتا میں نے ایک طلاق لکھ کے اس کو بھیج دی, کیونکہ ہمارے گاؤں میں سوا مہینے کے بعد 3 طلاقیں دی جاتی ہیں. کہتا یہ سب کچھ میں اپنی بیٹی کے لیے کر رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس رہ سکوں, دیکھ سکوں, کیونکہ اس نے جب مجھے گھر سے نکالا تھا تو میں کئی دن اپنی بیٹی سے جب دور رہا تھا تو میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا. اور پھر جب اس نے مجھے واپس بلایا اس وقت جب میں نے
وہ دی ہے, ڈائیورس دی ہے. تو کہتا مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا. کہتی کہ 3 طلاقیں لکھ کے دے. تو میں نے اس کو کہا نہیں, 1.25 مہینے کے بعد میں دوں گا. اور خیر اس کو یہ بات سمجھ آ گئی. کہتا افتخار بھائی 1.25 مہینہ بڑی تکلیف سے گزرا. گھر میں بدتمیزی ویسے ہی ہے, میری ساس ویسی مجھے ذلیل کرتی ہے, اس کے تانے, میری بیوی میری بے عزتی کرتی ہے, اور میں صرف اپنی بیٹی کی خاطر چپ ہوں کہ میری بیٹی ہے اور میں اس سے دور نہیں ہو سکتا. کہتا 1.25 مہینہ گزرا بڑی مشکل سے. کہتا جی افتخار بھائی میں نے دوسری طلاق لکھی, میری بیوی نے میرے سامنے مجھ سے ٹائپ کروائی اور اسپیسیمن, اور میں نے میل کر دی. کہتا میں 2 طلاقیں دے چکا ہوں عارفہ کو, بے گناہ, بے وجہ اور نہ چاہتے ہوئے, کیونکہ میری بیوی میری ساس برداشت نہیں کر پا رہی. کہتا افتخار بھائی مجھے بتائیں میں کیا کروں. یہ کہہ کے وہ شدید رونے لگا اور بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگا. دوستو میں نے اس کی ساری بات سننے کے بعد اس سے کچھ باتیں کی جہاں میں چاہوں گا آپ تصدیق کریں یا تردید کریں. میں کہا ڈاکٹر فرہاد جو کچھ ہو گیا وہ تو ہو گیا, ایک بات یاد رکھی, میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ جب بھی طلاق ہوتی ہے بچے اگر ماں لے لے تو وہ ماں بن کے ہی پالتی ہے, اور جیسے ہی بچے 18 سال کے ہوتے ہیں باپ کے پاس آ جاتے ہیں. ماں نے جتنا مرضی زہر بھر رکھا ہو بچوں کے ذہن میں وہ باپ کے پاس آتے ہیں. اور اگر بچے باپ لے لے تو 18 سال کے بعد بچے ماں کے پاس چلے جاتے ہیں, جتنا مرضی باپ ان کے ذہن میں زہر بھر دے. تو میری جان پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کی ماں ہے. تو نے مجھے بتایا کہ تجھ سے پہلے کا جو شوہر تھا اس کا بڑا ظالم تھا, شرابی کبابی تھا, مارتا تھا, اس کی بیٹیوں کو اس نے کتنی محبت سے پالا ہے. کہتا ہاں. تو میں نے کہا تو ظالم بھی نہیں ہے تو تیری بیٹی کو محبت سے نہیں پالے گی. کہتا کیا مطلب. میں کہا ماں بچے پال لیتی ہے, وہ تجھے دکھانے کے لیے تیری بیٹی پہ ظلم کرتی ہے, لیکن جب تو سامنے نہیں ہوگا اس پہ ظلم نہیں کرے گی, وہ ماں ہی ہے اس کی. تو کہتا کیا کروں. میں کہا حنا کو ڈائیورس کر دے اور عارفہ سے رجوع کر لے, کیونکہ تو نے ابھی 2 طلاقیں دی ہیں نا, تو رجوع ہو سکتا ہے یا جو بھی ہے نکاح ہو سکتا ہے. میں کہا کسی بھی عالم سے بات کر لیں, کیونکہ ابھی طلاق واقعہ نہیں ہوئی ہے, تو آپ کسی بھی عالم سے مشورہ کریں اور رجوع کریں. عارفہ کو رہنے دیں اور حنا کو ڈائیورس کر دیں. ڈاکٹر فرہاد نے میری بات سنی اور سوچ میں مبتلا ہو گیا, اور مجھے کہتا ہے افتخار بھائی آپ کی بات کچھ سمجھ آئی ہے مجھے. میں کہا میری جان عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, عزت سے بڑا کوئی گرین کارڈ, پاسپورٹ, ڈالر نہیں ہے. سب سے بڑی بات اپنے ماں باپ کے پاس رہے گا, اپنی من پسند بیوی کے ساتھ رہے گا. اور تیری جو بیٹی ہے میری جان اب کچھ نہ کچھ تو گنوانا پڑتا ہے, تو زیادہ نہیں, ابھی وہ 4 سال کی 3 سال کی تو ہو گئی ہے, اور 10-12 سال پلک جھپکتے گزر جائیں گے, پھر وہ تیرے پاس آ جائے گی. ڈاکٹر فرہاد رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ افتخار بھائی میں اس پہ سوچوں گا, لیکن آپ اس پر ویڈیو بنا کے اپنے چاہنے والوں سے رائے ضرور لیجئے گا کہ میں کیا کروں. حنا کو ڈائیورس کر دوں, عارفہ کے ساتھ رہوں, یا عارفہ کو ڈائیورس کر دوں اور حنا کے ساتھ رہوں. دوستوں میں نے جو مشورہ دیا میں نے بتا دیا, اور کیونکہ کوئی بھی شخص وہ انسان ہو, عورت ہو یا مرد, بغیر عزت کے بغیر توقیر کے نہیں جی سکتا, اور وہ عزت اور توقیر ڈاکٹر فرہاد کو حنا سے آج تک نہیں ملی. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اور یہ کہانی آپ کو کیسے لگی. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.